پھر ان برادریاں بھی یاد آ جاتی ہیں، خاندان بھی یاد، پھر جو اور رس جائے گا اور رس جائے گا، ان یہ پھر پرواہ نہیں، میرا کلمہ رس جائے گا، میرا رب رحمان رس جائے گا، ناراض ہو جائے گا، وہی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ اور یاد رکھے رب راضی ہے تے جگ راضی ہے، جی رب ناراض ہو گیا تے ساری دنیا راضی ہوئے تو پھر بھی کچھ کھٹن جوگا نہیں، تے جی رب کلا راضی ہو جائے ساری دنیا مخالف ہو جائے، رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہنا تیرا بال بھی بیکا کر دے قادر نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ تو ہیتے آئے ان دکھ نہ آن، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے میٹھی زبان اچھا اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے؟ کافر بھی گوئیاں دیتی ہیں، اپنیا بھی بیگانیاں بھی، لیکن کی خیال ہے نبی پاک نے طائف کے پتھر نہیں پائے؟ میرے پیغمبر کی قبر مبارک نے اوتریاں نہیں سٹیاں گئی، میرے پیغمبر کی بیٹی نے بدن میں چیلیاں نہیں کیا، میرے پیغمبر کو پتھر نہیں بچے، میرے پیغمبر دیا زلفاں چ کوڑا نہیں سٹیا گیا۔ کی گل ہے کیوں سٹیا گیا؟ زبان تے میٹھی سی، کردار بھی اونچا سی، اخلاق بھی اچھا سی، اعتراف بھی کیتا سارے نے، جھوٹا بھی نہیں سی، صادق تے امین بھی سی، رشتہ دار بھی سی، برادری جو بھی سی۔ آخر پھر کیڑی وجہ ہے کیوں مار پئی؟ کیوں مکہ چھڈنا پیا، ہجرت سے مجبور ہونا پیا، مدینے اندر آ کے کیوں تکلیفاں برداشت کرنی پیاں؟ کبھی غور کیتا اس نے؟ ایک کلمے کی وجہ تو ہوا سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کالے رنگ کا بلال نہیں یاد، امیہ کا غلام کلمہ بولے ہے، پتھراں تے کسیٹیا جا رہے ہیں، رسیاں پا کے بازاراں اندر گرم ریتے لٹایا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، کسیٹیا جا رہا ہے، گرم کوڑیاں تے لٹایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزرے، ترس آیا، فرمایا بلال ہولی پڑھ لیا کر، ہولی کہہ رہے، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، جس کلمہ پڑھے ہے وہ دے نال وفا کر کے دکھا رہی ہے، کلمہ پڑھے ہے تے وفا بھی ہوئے گی۔ امیہ کہنا کلمہ چھڑ دے، تے وہ کی کہنے نے جنہ مرضی ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ اب تے امیہ کے ساتھ لگ جائے گا، مسیب بھی گئی، دین بھی گیا، کلمہ بھی گیا، فلانے تے دیا، فلانے تے نظر میں آ جا، فلانے چادر چاڑ کے آ جا، سارا کچھ بیچ بچا کے دکھاوا مر جائے، تے ایک یہ انگلی کے ساتھ لگی ہے۔ ادھر زمین گرم ہے، ریتلا علاقہ ہے، تھلے کوڑے پے، اتنے حضرت بلال کو رسیاں بن کے لٹایا گیا ہے، نوجوان آوارہ گرد انہوں نے کیا گیا رسیاں پا کے بازار اندر کسیٹو۔ نبی پاک خود فرما کے گئے بلال چل کوئی گل نہیں، آہستہ پڑھ لیا کر، تھوڑا جہا ہولی پڑھ لے، پڑھنا ہی نا۔ کہنے لگے جی کلمہ پڑھیا پھر ہولی کیوں؟ تو میاں نے کیا چھڑ دیا، تو میاں نے جواب کرا کے دیتے ہیں جنہ مرضی ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا، پاویں بلدی اگ تے لٹال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ اوے پیار کچی تنگ دا نہیں، اے کلمے والا پیار کچی تنگ دا نہیں، میں کہندا بھی پابند دا نہیں، میں کہندا بھی پابند دا نہیں، اے پاویں تو جو مرضی ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ اے میرے آقا نو، میرے پیر نو، میرے مرشد نو، میرے مدنی نو تو جاندا نہیں، میرے پیر نو تو جاندا نہیں، کوئی سانی او دے نال دا نہیں، کوئی سانی او دے نال دا نہیں۔ جن میرے جے، جن میرے جے، جن پارے جے، جن بچارے جے، جن در بدر ہون والیاں اپنے سینے نال لایا، جن میرے جے سینے نال لایا، میں کلمہ نہیں چھڈنا، جن مرضی ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
میں دعوت فکر دیا وقت ختم ہو رہے ہیں کہ آ مسلمان اج کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے جنیاں مرضی تکلیفات خندہ پیشانیاں برداشت کری بلال دی سیرت نو سامنے رکھ دے رسول کے پیغمبر دے کردار نو سینے نال آئی جدوں تو کلمہ پڑھے گا حقیقی توحید ہوئے گی پھر دکھ ضرور آن گے پھر کوئی پھلا دی سیج تے دل نہیں بٹھائے گا ہاں کوئی دل تخت نہیں بٹھائے گا جدوں کلمہ پڑھے گا پھر پابندے سراسر بھی ہونا پائے گا جدوں کلمہ صحیح معنی پڑھے گا پھر اتنا وفاداریاں پائے گا پھر تمہارا بھی کھڑیاں پڑ گیا برادریاں تو خطاب بھی ہونا پائے گا تانوں تشریح بھی برداشت کرنے پڑ گے جنوں لوگ گدیاں تو اٹھا کے رقص و سرور نہیں کرن گے تیرے گل تے پھلاں دے ہار نہیں پہن گے جن تے پتھر دی برسات ہوئے گی جن تختہ دار تے لٹایا جائے گا لیکن کامیاب ہوئے گا جدوں سیرت بلالی کو سامنے رکھ کے کلمے تے پکا وفاداری اور غداری نہیں کرے گا کلمے کی لاد رکھ کے زندگی گزار کے رب کے دربار سے پیش ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اللہ تیرے سارے دکھا کا مداوع جنت عطا کر کے جس کوئی سے راہ پہ کلمے آئے رات ہے نا میں تسلی دیا جس کوئی اس راہ پہ ظلم سے نہ پڑے وہ بلال نبی کا کردار دیکھ لے جس کو اس راہ پہ جس کو اس کلمے پہ ظلم سے نہ پڑے وہ بلال نبی کا کردار دیکھ لے وہ عہد کے ترانے سناتا رہا وہ عہد کے ترانے سناتا رہا اور یہ اس کے دل کی لگی بن گئی دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن کہ ان کی سنت میری زندگی بن گئی میں کلمے دیا دو شرطہ عادت کی تیرے مختصر طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس اندر دوسرے مقام تے بول فرمایا کہ تسی گمان کر لیں اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء اللہ فرماتے ہیں تسی گمان کر لیں کہ ہمیں جنت داخل ہو جاواں گے حالانکہ تواڈے تو مصیبتاں آئیاں ہی نہیں جڑیاں پہلیاں لوگاں تے پہلیاں قوماں تے آندیاں رہیاں کسی نبی دے سر تے آرا رکھ کے انہوں دو ٹکڑے کر دیتا گیا کسی نو قتل کر دیتا گیا کسی نو کوڑیا تے پیغمبر صحابہ نو لٹایا گیا کسی دی اکھاں تے سرائیاں پھیڑیاں گئیاں کسی نو بدارا اندر گھسیٹیا گیا حضرت تواڈے تے تو دکھ آئے ہی نہیں تسی سمجھدے ہو ایسی جنت مل جائے گی جنت کوئی ہلکی چیز ہے مصیبتاں ضرور آ گئیاں اج کہن او فلانا مولوی اینے سال رہ گیا پنڈ چ کدی کسی کو دی بدگوئی نہیں کی میں خود ایمان دی کمزور ہونے کی نشانی ہے جڑا بندہ توحید دا پیغام پھیلاوندا ہوئے کیویں ہو سکدا ہے لوگ انہوں پھلاں دے ہار پہنا دے ہن کدی نہیں ہو سکدا نبی تو ود کے اعلیٰ کردار تے کسی مولوی دا نہیں ہو سکدا نا تے جے انہاں نوں پھلاں دے ہار لوگاں کوئی نہیں پائے مارا کھانیاں پیاں در بدر ہونا پیا ہر قوم قبیلے تو جدا ہونا پیا جیلاں کٹنیاں پیاں پابندے سلاسل ہونا پیا پھر اج دا مولوی کی حیثیت رکھدا ہے میں کہا پھر وہ ایمان دی کمزوری ہے جو سارے نوں چنگا ہی کہندے نے کہ بڑا چنگا سی کدی کسی نوں بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں سی میں تو پھر گول مٹول آلو سی وہ کہے گا کہ جنہاں رب دی توحید دی بات سنائے تے کفر اندر کھلبلی نہ مچے وہ کیسا مسلمان ہوئے گا مسلمان کی نشانی سب تو اونچی ہے مسلمان ایتھے کلمہ پڑھے ایتھے باندے توحید بلند کرے آواز توحید بلند کرے کفر دیوانہ دوسرے ملکات امریکہ انڈیا افغان دوسرے روس دیگر ممالک دے اندر بیٹھیاں دی کپ کپی تاری ہو جائے دیوانہ چ ہلچل مچ جائے انہوں کہندے نے مسلمان انہوں کہندے حقیقی رب دا بندہ جے کفر تیرے کو نہیں ڈردا تیری توحید دے کلمے دی آواز تو دبدا نہیں
پھر سمجھ سارے کلمے اندر کمی ہے، سارا کلمہ اخلاص اور وفا نہیں، صدق و وفا دا پیکر نہیں ہو سکیا۔ آئیے اس کلمے تے اپنی جان تن مندان مال اولاد ہر کچھ قربان کرنے کا عزم کیجئے کہ اللہ کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، تیری توفیق نہ اس کلمے میں اسی اپنا قیمتی احساسہ سمجھنے ہیں، ایک کلمے نہ ساری دنیا تو رد کے محبت ہے، ایک کلمے نو نیچا نہیں ہونے دیا گے، یہ واسطے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا گے، لیکن ایک کلمے والا پرچم سر بلند ہی رکھا گے انشاءاللہ۔ پھر تسی دیکھیا جے جدو عزم ہوئے گا، جدو ایسا کردار نبھایا جائے گا، پھر دنیا بھی کیویں بہتر ہوئے گی، آخرت کیویں بہتر ہوئے گی۔ اے تسی دیکھ رہو فقار استاد دے اندر انہاں پابندی نال جڑے سرکاری ملازم ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا تنخواہ تو کٹوتی ہوئے گی، لوگ کہیں شیئر کی کریں گے، انہاں قرضے تے نہیں لیں گے تو کسے ملک کو جڑے سی چکنے سود دی دلدل اندر انہاں سود دا بائیکاٹ کیتا ہے، تسی کسی کمزور نہیں رکھے، تسی سود لے کے جکڑے گئے ہو، انہاں قرضہ بھی کسی دا نہیں دینا، انہاں کسی سامنے سر بھی نہیں چکایا، وہ پھر بھی اج زندہ جاوید نے ساڈے نوں بہترین کرنسی انہاں دی ہے، لوگ ادھر کا سفر کرنے واسطے خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان چھڑ کے افغانستان چل جائے، ڈالر سے رکھتے ہیں، اتنے کرنسی ٹائٹ ہے، کی وجہ ہے؟ جو بندہ کلمے کو بلند کرے گا اللہ دنیا اندر انہوں بلند کر دے گا۔ آئیے عزم کیجئے کہ اللہ جو کلمہ پڑھے ہیں زبان تو اللہ سانو توفیق دے، سارا دل بھی ہوتی ہے گوائیاں دے، پھر عملی میدان اندر بھی اس کلمے کو سر بلند کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ چار شرطیں میں کر دیتی ہیں، علم حاصل کرنا، کلمے کا یقین کلمے تے ہوئے، پھر اخلاص سے کلمہ پڑھنا، اور چوتھا کلمہ پڑھ کے پھر اتنا وفاداری نبھانی حفاظت کرنا، یہ سرداری حفاظت کرنا افضل یہ آگے کیوں ہے ملک کلمے کی جگیر ہے، ایک طرف جگہ محنت کر کے دیکھے گا وہ جنہاں مقابلہ کرنا یہ ہر مسلمان ہے پاکستانی کی ذمہ داری ہے، وگرنہ کل قیامت والے دن رب کے سامنے مجرم ٹھہرو گے۔ سانو سارے بزرگاں نے ایک نعمت دے طور پہ اللہ کو کتا لے کے دیتا ہے تے سانو دا شکر گزار بننے واسطے دو قومی نظریے دا پرچار کرنا چاہیے سی، نہ کہ اج سانو دو قومی نظریے تو بالکل دور کر دیتا گیا ہے۔ پاکستان ایک کلمے دی جگیر ہے، کلمے دی جگیر، جیڑا ایدا حیا نہیں کردا اللہ انہوں تباہ کر دے گا انشاءاللہ۔ مدینے دا نام سن دیو تے چوم دیو، کیوں؟ وہ بھی ایک ریاست، وہ بھی اسٹیٹ ہے، سعودی عرب کا کیوں پیار ہے سانگا؟ اگر مکہ مدینہ سعودی عرب اندر نہ ہوئے تو سانو کوئی پیار نہیں۔ سانو مدینے کا کیوں پیار ہے کہ نبی کا شہر ہے، نبی کی ریاست ہے، کلمے کی وجہ تو ماں نے وجود اندر آئی ریاست ہے۔ پاکستان میں سانو کیوں پیار ہے؟ اگر یہ اختلافات بڑے نے، اگر یہ سانو حکمرانہ دے نال بڑے اختلافات نے، اسی انہوں نے فرق کرنے واسطے تیار نہیں۔ بڑا کچھ ہو رہا ہے، بڑی گردانیاں ہو رہی ہیں، بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بڑی کرپشن ہے، بڑی مہنگائی ہے، بڑے حالات دیگر پورے، لیکن اسی حکمرانہ کے خلاف تو بول سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ پاکستان کے خلاف بولنا عید ہے جب کلمے کے خلاف بولنا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے اس واسطے جانا نہیں دیا کہ جانو پیار کی سیاست ہوئے گی، اتنے بھی تجارتی عمل شروع ہوئے گا، اتنے زمیناں بندیاں داواں گے، اتنے کاروبار کریں گے، اتنے ٹرانسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس واسطے ملک اثر نہیں کیتا گیا، ملک اس واسطے اثر کیتا گیا ہے کہ اتنے کافر ہوئے اتنے مسلمان کا رہنا محال ہوتا ہے۔ مسلمان کلمے کی وجہ تو ایک رب کا پجاری ہے، کافر لکھاں معبوداں کو پوجن والے، ساڈا انہاں دا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے منہج، یہ ہے دوویں قومی نظریہ، انہی وجہ تو جانا چھاپ رہی ہیں، وگرنہ آج دیکھ لو تجربہ کر کے کوئی کسی واسطے انگلی کٹانے واسطے تیار ہے۔ کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے، میں دعوت فکر دے آئے نا گلا کر یہ چیتی رکھے ہیں، یہ ملک میں بنا ہے، یہ کی لوڑ ہے، یہ کی ہے، تو یہ نہیں سوچتا میں کتنے گل کر رہے ہیں۔ نارے پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ لا الہ الا اللہ،
نعرے کے خلاف زبان چلانا شرم کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اب جو کہی گاندھی کہتی 1972 کے اندر سکوتے ڈاکا کے حادثہ کے موقع سے دو قومی نظریہ خلیج بنگال کا سب دیتا ہے۔ اب جو سندھا گاندھی قبر اندر خبر پہنچ گئے کہ آج دیکھ رہا بنگلہ دیش کے سداواں اندر ایک ہی نعرہ پھر اٹھ گیا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا۔ آج ایک باری پھر تاریخ دلائی گئی ہے، آج پھر طلباء نے تحریک جلا کے جنوں بجا دیتا ہے۔ آج پھر الحمدللہ تیرے میرے ملک کا پرچم اللہ نے پھر سر بلند کر دیتا ہے، اسے پھر نعرہ گونج اٹھے ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ آج اس سے بھی نعرے بج رہے ہیں، ہے تو ساڈا ہی خون نا، ہے تو ساڈا ہی بھرا نا، ہے تو ساڈا ہی بازو نا۔ آخر کہتے ہیں خون کا پھر اثر تو ہوندا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے جنگاں سے قابو آ گیا سی، گداریاں ہوئیاں، اج میرے ملک کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اج 11 کے قبضے کا ملک آ گیا، اج کہتا کلمے تے حاصل کیتا ملک، اج اسی نو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، کوئی ریپبلک بنانا چاہتا ہے، ہاں ان ہاتھ کے اندر دائیں اندر لے کے جانا چاہتا ہے، کوئی کمیونسٹ بنانا چاہتا ہے، کوئی پروٹیسٹ بنانا چاہتا ہے۔ ایتھے سارے نظام نافذ کر کے دیکھ رہے، آؤ اس ملک کا مقدر نفاذ اسلام ہے، آؤ سارے نظام فیل ہو گئے۔ میں حکمرانوں کو آپ کے فکر دینا چاہنا، حکمرانوں اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے میں یہ کوئی حل ہے جہاں نام ایسی بنا دے موقع تے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اج اس لا الہ الا اللہ نو پاکستان دے سر بلند کر دے تو انشاءاللہ نبی پاک دی پیش گوئی ہے تبلیغ العرب والعجم، عربی تہاڈا اجمی تہاڈا ساری کائنات تہاڈے قدماں دے تھلے آئے گی۔ جدوں کلمے نو سب تو اونچا کر دیتا جائے گا۔ یہ کسی ببو گوشے دی باپ دی جگیر نہیں، یہ کسی مومن میاری دی جگیر نہیں ملک، کسی میک اپ کر کے آنے والی خاتون دے باپ دی جگیر نہیں ملک، یہ ملک کلمے دی جگیر ہے، یہ اللہ دی توحید دی جگیر ہے۔ یہ تے توحید دا نظام آئے گا تے انشاءاللہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، مہدانیاں بھی مک جائیں گیاں، پدمیاں بھی ختم ہو جائیں گیاں، ظلم کی چکی بھی رک جائے گی۔ ہاں ادو جدو امن آئے گا، جدو اس ملک کے اندر کلمہ آئے گا، یہ نفاذ آئے گا، اسلام آئے گا انشاءاللہ۔ جتنے قرآن میں وعدہ کیا جتنے شرک نہ ہوئے اتنے اللہ ہمیں بھی نعمت دیتا ہے۔ آج اتنے جگہ جگہ شرک دے کھڑے ہو گئے تو پھر ہماری دنیا ہے خدا کے فکر دیا کے بعد مقامہ کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے، لکھاں مسلماناں دا خون رنگ لایا ہے، صبر پرچم ہے، صبر پرچم ہے جس دا نشان، صبر پرچم ہے جس صبر پرچم ہے جس دا نشان، ادا اللہ سونا نگہبان، اللہ ہی نگہبان نا، اگر نہ کنے آئے تک کھانا لے آئے نا، کھانا لے آئے لٹن والے آئے، لیکن الحمدللہ پھر بھی پیارا دیکھنا ہے۔ ایک کہنا مومن بھی تسی آج چنڈا جا لایا تو 14 اگست والا تے ایک کہنا ہے تو بالکل پاکستان ہو رہی ہے، دل پاکستان کا دل۔ میں کہا ٹھیک ہے ظالم ظالم حکمران مسلط نے سارے گناہوں کی شامت ہے ضرور، دل پاکستان نہیں، دل پاکستان ہی ہے، کیونکہ سارے ایمان کا جھنڈ ہے۔ یہ نگہبان اللہ ہے، یہ کوئی مٹا نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اے میرا مایوس ہویا کرو اور یہ اتنے ہم تباہی ہے، اتنے قبضہ کر جانا امریکہ نے فلانے نے، کسی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ اس ملک کے آگے قبضہ کر جائے، اس ملک کی ایک بھی کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ ملک کلمے کی جگیر ہے۔ ہاں اپنے کی غداریاں ضرور نے، اگر اللہ انہیں ہدایت دے دے انشاءاللہ ملک سونے کی چڑیا ہے۔ کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے، لکھاں مسلماناں دا خون رنگ لایا ہے، صبر پرچم ہے جس دا نشان، صبر پرچم ہے جس دا نشان، ادا اللہ سونا نگہبان، ہر ویلے وسدا رہے۔ دعا کریا کر اللہ ملک وسدا رہے، ملک ہسدا رہے، ملک گددا رہے۔ یہ دعا میں سکھا رہے ہیں، دعا کرنی ہے انشاءاللہ، یہ شکر نہیں کرنے، یہ واسطے دعا کریا کر اللہ یہ سلامت ہے اسی سلامت ہاں، یہ ملک نہیں کہ ساڈی کی حیثیت ہے۔ آئیے میں دعا کر رہا اللہ یہ سونا نگہبان ہر ویلے وسدا رہے، میرا سونا وطن پاکستان ہے
یہ رب دا بڑا احسان ہے، میرا سونا وطن پیارا وطن پاکستان ہے، یہ رب سونے دا بڑا احسان ہے، ہر ویلے وسدا رہے، ہر ویلے وسدا رہے۔ تے دشمنان پاکستان بھی بات کرنا چاہنا، جیڑا بھی کوئی میری اکھاں نال ویکھے گا پاکستان، جیڑا بھی میری نگاہاں نال ویکھے گا وہ اکھ کر دیواں گے، وہ اکھیاں کر دیواں گے، پھر وہ یاد رکھے گا کھلم کھلا ہے میرا اعلان، کھلم کھلا ہے پاکستانیاں دا اعلان، کھلم کھلا ہے ساڈا ساریاں دا اعلان، بندے بن جاؤ تے بنو انسان، ہر ویلے وسدا رہے سونا ملک پاکستان، ہر ویلے وسدا رہے اے میرا پیارا وطن پاکستان ہے، یہ رب دا بڑا احسان، اللہ کرے وسدا رہے ملک پاکستان۔